من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا محترم علماء اعظام حفاظان کرام عزیز طلباء معزز و موقر سامعین اعظام کافی دیر سے آپ حضرات تقریباً مغرب کے بعد سے اب تک نعتیہ کلام نظمیں غزلیں حمد و ثنا حمد و باری اور خطبہ و تقریریں مقررین کرام کی زبانی آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارے آپ کی اس مجلس میں حفاظان کرام و علماء کرام کی ایک لمبی بڑی فہرست ہے اگر سارے حضرات کو بیان کا موقع دیا جائے تو صبح ہو جائے گی اور بریانی بھی ٹھنڈی ہو جائے جی اس لیے مختصر بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ آپ کسی مسلمان کو پوچھیں گے اسلامی مہینے کی تعداد کتنی ہے، قرآن سے پوچھیں گے، قرآن کہے گا اثنا عشرہ شہرہ۔ کیا کہے گا؟ اثنا عشرہ شہرہ، یعنی اسلام کے 12 مہینے۔ شاید گنے چنے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو اسلام کے 12 مہینے کو شمار کر سکیں گے۔ اسلام کا پہلا اور بنیادی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال، ذوالقعدۃ، ذوالحجہ۔ یہ اسلام کے 12 مہینے قرآن پاک کے اندر اللہ نے بتایا۔ اب ایک مسلمان کو پوچھے کہ انگریزی مہینے کتنے ہیں، اکثر لوگ بتا دیں گے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 12 مہینے گنا دیں گے۔ لیکن ایک مسلمان کو 12 مہینے کا علم ہونا ضروری ہے۔ ان 12 مہینوں میں ایک مقدس اور بابرکت مہینہ رجب کا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ دعا پڑھتے، بارک اللہ رجب و شعبان بلغنا رمضان، یا اللہ کے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ بلغا یبلغ کے معنی پہنچانے کے، بلغنا ہم کو رمضان تک پہنچا۔ کیوں پہنچا؟ کہ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، ختم قرآن کا نظام ہوگا، قرآن سنیں گے، حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور رمضان المبارک کو اس لیے برکت والا مہینہ آپ نے فرمایا، رحمت والا مہینہ فرمایا، مغفرت والا مہینہ فرمایا، اور عتق عن النیران بتایا، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ۔ یہ رجب کے مہینے میں ایک عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ ام ہانی کے گھر میں تھے۔ ام ہانی کے گھر سے آپ مکہ المکرمہ مسجد حرام میں تشریف لائے۔ جبریل امین براق لے کر، جو براق دیکھیں کیلنڈر میں عورت کا چہرہ اور VIP بال لے کے کھڑی ہے، براق کو آج گھر میں جو لگائے یہ فوٹو لگانا حرام ہے۔ وہ براق نہیں ہے، چڑیل ہے، چڑیل۔ وہ براق نہیں ہے، براق تو اوریجنل وہی ہے جس میں آپ کے ہمارے آقا روحی الفدا احمد مختار سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، جس کا نقشہ قرآن پاک میں 15ہی پارہ کے اندر شروع میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، سرا یسری کے معنی چلنے کے ہیں، لے جانے کے ہیں، جو لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، جبریل امین کے ذریعہ سن لو، جبریل بتا دو سارے پیغمبروں کو
جمع تھے، جبریل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے۔ جبریل امین علیہ والسلام نے اذان پڑھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی، اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بتاؤ کہ جبریل نے اذان دی ہوگی، 7واں طبق زمین، 7واں طبق آسمان، عرش مولا، جنت، سارے کانپ اٹھے ہوں گے کہ جبریل کی آواز ہے، جبریل کی آواز ہے کہ اذان پوچھ پڑی، سارے انبیاء موجود تھے، اذان ختم ہوئی۔ اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھنے کی گھڑی آئی۔ آدم سارے نبیوں کے باپ ہے۔ ایک بات ہے، سن کے چلے جائیں، جنات کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ فرشتوں کو کس نے کس سے پیدا کیا؟ نور سے۔ آدمی کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ آدم کے معنی مٹی، آدم کی اولاد ہے، مٹی کی اولاد۔ اور اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدیا، میں نے کہا کن، جنات بن جاؤ، جنات بن گئے، کن، فرشتے بن جاؤ، فرشتے بن گئے۔ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آدمی تم بن جاؤ، بن گئے سا نہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کے مٹی کو لیا اور پانی کو لیا، آگ کو لیا، ہوا کو لیا، یہ چاروں چیزوں کو اکٹھے کرنے کے بعد مٹی کو، جیسا اینٹے والے کو کے اینٹا بناتے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے مٹیوں کو چٹک کر، گوند کر حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 فٹ لمبی تھی، چوڑائی 7 فٹ چوڑائی تھی، مجسمہ تیار ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر روح ڈالی۔ جب روح ڈالی، آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تھا وہ ہلنے لگا۔ کیا ہوا؟ ہلنے لگا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دیکھا عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کی شان کو دیکھیے، آدم ابھی باپ ہے، آدم سے اولاد پڑے گی، اولاد پیدا ہوگی۔ باپ آدم کی جب نگاہ کھلی، عرش پر دیکھا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جبریل امین علیہ السلام سے حضرت آدم نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ عرش پر جو نام لکھا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، جبریل امین نے فرمایا کہ سنو آدم صفی اللہ، سن لیجئے، آپ کے پیدائش سے 70,000 سال پہلے اللہ نے محمد رسول اللہ، بڑے بچے آگے اگر آگے والی جگہ کو پھول کر لیں۔ 70,000 سال پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش معلیٰ پر لکھ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام آئے. بنی اسرائیل میں 900 انبیاء آئے. 900. اکثر نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. جناب محمد رسول اللہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب گونگے پیر کی طرح بیٹھا تو کبھی ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے آخر میں آپ آئے. لیکن آپ جب جا رہے ہیں معراج میں، سارے نبی آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، آپ عرش پر جا رہے ہیں، معراج میں جانے والے ہیں. جو عرش پر پہنچے جناب محمد رسول اللہ مسجد اقصی میں، جبریل امین نے اذان دی. اذان کے بعد آدم علیہ السلام فرما رہے تھے، یہ دماغ میں سوچ رہے تھے میں تو سب کا باپ ہوں، میں نماز پڑھا ہوں. یہ امامتی کا بہت لفڑا ہے. مسجد میں دیکھا مسجد کا لفڑا. میں امام کا وہ امام ہوں، اس کے پیچھے ہمیں نماز پڑھیں گے نہیں، اس کے پیچھے پڑھیں گے نہیں. وہ امام بازار میں گھومتا ہے، وہ امام چاپ خریدتا ہے، وہ امام پان کھا کے گھومتا ہے. اب سارے امام کے چکر میں حضرت آدم کہہ رہے میں نماز پڑھاؤں گا. نوح علیہ السلام کہہ رہے میں آدم کے بعد میں آدم ثانی ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا. ابراہیم کہتے میں خلیل اللہ ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا. موسیٰ کہتے میں کلیم اللہ ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا. اسماعیل کہہ رہے میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا. داؤد کہہ رہے ہیں میں خلیفۃ اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھاؤں گا. زکریا کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھاؤں گا. گویا کہ 1.25 لاکھ انبیاء سارے کے سارے اس ارادے سے کھڑے تھے کہ آج اتنی بڑی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو نماز کون پڑھائے گا؟ آپ کے نبی، کائنات کے نبی، جنس و انس کے نبی، آسمان و سمندر کے نبی، جن و پری کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جبریل امین نے پکڑا. کیا کہا سنیے؟ تقدم، آگے بڑھیے. وصلی، نماز پڑھائیے. رکعتین، 2 رکعت نماز. بِأَخَوَانِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، سارے نبیوں کیوں آپ 2 رکعت جو آپ کے بھائی ہیں سب کو 2 رکعت نماز پڑھائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھائی. جبریل امین نے اذان میں بتایا تھا نا، جبریل امین اذان میں کلمات آج بھی آپ کا محسن کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. پڑھتے کی نہیں؟ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آدم نے بھی کلمہ پڑھا، شیش نے کلمہ پڑھا، زکریا نے کلمہ پڑھا، داؤد نے کلمہ پڑھا، سلیمان نے کلمہ پڑھا، عیسیٰ نے کلمہ پڑھا، موسیٰ نے کلمہ پڑھا. سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. اس کے بعد نماز کے بعد ایک بات ذہن میں سن لیجئے. سارے دنیا کے اذان کو آپ سنتے ہیں، مکہ مدینہ کے اذان کو بھی آپ سنے ہیں، سنتے کہ نہیں بھائی؟ لیکن بلال کے اذان سنے؟ ارے بلال حبشی کا اذان سنے؟
بلال دیکھنے میں بہت خوبصورت کالے کلوٹے، ہمارے شاہنواز سے بھی گورے تھے، بالکل حضرت بلال اتنے کالے تھے مگر دل اتنا گورا تھا، چاندی کی طرح چمکتا تھا، ایمانی فوکس ان کے اندر تھا، ایمانی کرن ان کے اندر تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے بلایا، کہا بلال، یہودی لوگ کہہ رہے ہیں بلال کی زبان میں لکنت ہے، وہ اشہدو نہیں کہتے ہیں، وہ اسدو کہتے ہیں، یعنی چھوٹا شین کہتے ہیں، بڑا شین نہیں کہتے۔ آج کل سے آپ اذان مت دینا، آپ کی جگہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی ہے، وہ اذان پڑھیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو؟ سمجھ تو کہو، سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ اذان پڑھی، بہت اچھی اذان دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم تقریر میں سکھاتے ہیں، تقریر ہٹائی جاتی ہے، تب جا کے مقرر ہوتا ہے۔ ایک موضوع پر آپ تقریر کریے، سیرت پر تو سیرت پر کریے، انسان پر تو انسان پر کریے، میت پر تو میت پر کریے، معراج پر کریے تو معراج پر کریے، شان مصطفیٰ پر کریے تو شان مصطفیٰ پر کریے۔ جتنی بھی باتیں آپ پورے قرآن پاک سے لے کر کریں گے سب محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ بتاؤ، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی ہو، تم سب سے لاڈلی بیوی ہو، محمد رسول اللہ کی سیرت بیان کرو، آپ کی سیرت کیا ہے تم بیان کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن، آپ کی تو مکمل سیرت قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ کے چلے جائیے، محمد رسول اللہ کی سیرت۔ کیا کہتا ہے شاعر سنیے، رہ گئی رسم اذان، جو اذان ہم نے ہوتے ہیں نا خوشخوشی اذان، نہ جلوہ ہوتی ہے نہ مردوہ ہوتا ہے، سب سو کے صبح گیا۔ رہ گئی رسم اذان، اذان بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ حیات غزالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ حیات غزالی نہ رہی۔ یہ جو اذان ہے ایک رسم اذان ہے، لیکن اذان بلالی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان بند کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، جماعت بھی ہو گئی، نماز ہو گئی، کس میں ہوئی؟ مدینہ آباد کے ہماری مسجد میں نہیں، اجتماع کے مسجد میں نہیں، جامع مسجد میں نہیں، اللہ کے رسول کی مسجد میں جماعت ہو گئی، اذان بھی ہو گئی۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، فرمایا گفت ہاتف بردار خیر الورا، چه سبب بے بانگ شد خانہ خدا،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں گفت ازاں امروز شد بازور شد مسلح بائی سے شیطان فور. تگڑی اذان ہوئی، لچھے دار اذان ہوئی، ہاں ایسی اذان ہوئی کہ شیطان ریخ خارج کرتے ہوئے علاقے سے بھاگ گیا، کئی جگہ نہیں ملی. پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا پوچھو محمد رسول اللہ گفت لیکن باز از بانگے بلال. اذان تو ہوئی ہے لیکن حضرت بلال کی اذان نہیں ہوئی. باہر میں فارسی کا شعر سمجھ رہے کی نہیں؟ گفت لیکن باز از بانگے بلال خوش شدے بر عرش اعلی ذوالجلال. کہ حضرت بلال جب اذان دیتے فرشتے سنتے تھے، اللہ خوش ہوتا تھا کہ میرے بلال کی آواز ہے. لیکن بلال کی اذان نہیں ہوئی، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہوئی. لیکن بلال کی اذان کیوں نہیں؟ جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کو جو پسند ہو جاتا ہے، وہ سب سے بڑا اور سب سے بڑا مقرب انسان ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت بلال جنت میں محمد رسول اللہ سے پہلے جائیں گے. پوچھا لوگوں نے یا نبی اللہ بلال آپ سے آگے جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس براق پر، جس سواری پر میں سوار ہو کے جاؤں گا، میری سواری کی رسی کو حضرت بلال پکڑے ہوں گے. رسی پکڑنے والا آگے جاتا ہے، بیٹھنے والا پیچھے جاتا ہے. بلال آگے جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد محمد رسول اللہ جنت میں. بلال کی مقبولیت کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دین کے لیے دی ہے، رہتی دنیا تک کوئی اس کو دے نہیں سکتا. پورے بدن کو چھیل دیا گیا، پورے بدن کو لہوان کر دیا گیا، گرم گرم پتھر ان کے بدن پر رکھ دیا گیا، ٹپوری بچوں سے بدماش ٹپوریوں اس کی ذریعہ گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا. بلال کے بدن سے خون اور چربی نکلتے تھے. بلال کہتے آہدن آہدن آہدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آج بھی کوئی مسلمان کو راستے میں پکڑ لیتا ہے، جو کہلاتا وہ کہہ دیتا ہے. خدا کی نہیں صاحب دیکھیں موبائل میں جو کہہ دیا وہ کر دیا. بلال سے ایمان کی ضرورت ہے. بہرحال پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر گئے. وہاں پر حضرت آدم سے پھر ملاقات ہوئی. دوسرے پر گئے ایک نبی سے ملاقات ہوئی. ایک امام بخاری نے حدیث شریف میں نقل کیا ہے. تیسرے پر گئے ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی. چوتھے پر گئے ملاقات ہوئی. پانچویں پر گئے ایک نبی سے ملاقات ہوئی. چھٹے پر گئے ایک نبی سے ملاقات ہوئی. ساتویں پر گئے نبی سے ملاقات ہوئی. آپ کے ساتھ جبریل امین ہے. ساتویں آسمان کے بعد اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی جلوہ افروز ہوتے ہیں. عرش معلیٰ پر آج تک جتنے انبیاء آئے ہیں کسی کا قدم عرش پر نہیں گرا ہے. آپ کے نبی، کائنات کے نبی، آمنہ کا لگتے جگر، عبداللہ کا پیارا،
دائی حلیمہ کا لگتے جگر، جناب عبد المطلب کا لاڈلا محمد رسول اللہ، یتیم بچے کا قدم عرش مولا پر گرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا پیچھے مڑ کر جبریل کھڑے، کیا ہوگا جبریل؟ مجھے تو مسجد حرام سے اقصیٰ لائے، اقصیٰ سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کر کے ساتواں آسمان تک لے کر آئے، اب یہاں کھڑے ہو گئے۔ جبریل کیا کہتے ہیں سنیے، اگر اکثر برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، کہا ہے جبریل کہتے ہیں اللہ کے حبیب، اگر میں ایک قدم عرش پر رکھا میرے سارے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، صرف اور صرف آپ کی ذات ہے جو عرش مولا پر چڑھ کے جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جوتا پہنے تھے، نالین شریفین، آپ جوتا اتارنا چاہے، اب بتا اللہ کا عرش میں ہماری مسجد میں ماربل ٹائلس لگے تو چک چک چکی ہوتا ہے، تو اللہ کا عرش کتنا ٹائلس لگا ہوگا؟ وہ تو جنت وہ تو آپ کا سمجھے ہیرے موتی سے بنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو چپل جوتا اتار دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا محمد آپ جوتا پہن کر عرش پر آئیے، یہ طور نہیں ہے کہ موسیٰ جوتا اتار کر طور پر گئے، آپ عرش پر جوتا پہن کر آئیے۔ اور اللہ نے فرمایا ادنو الیہ، آپ چلتے جا رہے ہیں، اللہ بلاتا ہے اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ، ادنو الیہ، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے قریب ہو گئے، اللہ کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گئے۔ حدیث میں اس یہ بات بتائی جاتی ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی آنکھ نہیں، اللہ کا کان نہیں، اللہ کا منہ نہیں، اللہ کا سر نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا پیر نہیں، اللہ کی انگلیاں نہیں، اللہ کے دماغ نہیں، تو بالکل آدمی سے پاک ہے، ایک مجسمہ اللہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک بات آپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے، یہ تو حدیث قرآن میں آپ کو مثال کے طور پر بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، ید کے معنی ہاتھ کے ہیں، لیکن ہاں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مدد، ید کے معنی ہے مدد۔ اور قرآن پاک اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ یہ پورے سورہ آپ کا آیت الکرسی پڑھ لیجئے، یہ توحید کا بیان ہے۔ اللہ سوتا نہیں، اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ ہم لوگ جب VIP بس میں بیٹھ جاتے ہیں اسی والے میں ڈھونڈا بھی نظر سر پٹکتے ہیں، اللہ کو نیند کچھ نہیں آتی، اور اللہ تو کوئی مجسمہ ذات بھی نہیں ہے، لیکن کان نہیں ہے، سب سے زیادہ سننے والی ذات کس کا ہے؟ اللہ کی ہے۔ آنکھ نہیں ہے، دیکھنے والی سب سے اسپیڈ والی آنکھ، دیکھنے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دماغ اللہ کا کوئی سر نہیں، سارے دنیا کے دماغ سائنسٹسٹ، بڑے بڑے میزائل بنانے والوں کا دماغ لینے والا اللہ کے دماغ اور عقل سے، جو عقل لے کر بڑے بڑے میزائل بنا رہے ہیں، وہ اللہ سب سے بڑا دماغ اور عقل مند ہے کہ نہیں بھائی؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بٹھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 پردے کے حائل میں محمد رسول اللہ اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، اللہ کے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔
عرش معلی بات آپ لوگوں کے لیے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. عرش پر لکھا ہے سب سے پہلے دہنے طرف لا الہ الا اللہ محمد بالکل سامنے لکھا ہے محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. عرش کے دہنے طرف لکھا ہے قدمنا وجدنا. اس کا مطلب جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو دہنے طرف لکھا ہے قدمنا وجدنا کا مطلب سمجھائیے. جبریل نے کہا جو اپنے مرنے سے پہلے زندگی میں بھیج دیا اللہ کے راستے میں وہ تو اس کو ملنا ہے. قدمنا وجدنا. قدمنا کے معنی بھیجنا, وجدنا کے معنی پانا. وہ مرنے کے بعد پائے گا. بائیں ہاتھ کے طرف لکھا تھا اکلنا رحیبنا. جبریل سے نے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھا تھا اکلنا رحیبنا. جو دنیا میں زندگی میں کھا لیا وہ فائدے میں رہا. جو مال بینک میں رکھتے سڑا کر سودی رقم ملا کر آخر بڑے میاں کا ہارٹ چوک ہوا. مرے ایسی بنا دیا. آج کل تو ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی مشین نکل گئی ہے, لے کے بھر دو آپ ایسی مشین میں 3 دن تک 4 دن تک ابا مرحوم کو ٹھنڈے برف میں ستا کے یہ تو ایسے مرے تھے اور مرنے کے بعد بھی ہم ستا رہے. عذاب 2 قسم کا ہوتا ہے. آگ کی عذاب اور ایک عذاب ہوتا ہے ٹھنڈا برف کی عذاب. برف کا عذاب اور آگ کا عذاب دونوں عذاب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا. یہ ہمارے پادان کرام بیٹھے ہیں, ان کو پوچھئے جب آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا اللہ کا عرش کانپ اٹھا. آواز آئی ہاتھی میں غیب سے یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اے آگ خبردار ابراہیم علیہ السلام کا اگر ایک روٹا جل گیا تیری خیریت نہیں ہے. آگ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. آگ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے. ایک روٹا ابراہیم کا جل گیا تو تیری خیریت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ برداً وسلاماً. ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے. ادھر بھائی بھی برف نہ بن جا. وہ جم جایا وہ نکالنے کے پانی میں ڈال کے گوشت نکالنا پڑے. ہاں اتنا برف نہ ہو جائے. اب پتا چلا برف جو ہے یہ بھی عذاب ہے. ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے کیوں. میں ایک جگہ جنازے میں گیا 2-4 دن کے بعد پکڑا. وہ بیچارے ایک بڑے صندوق میں مردے کو بھر کے رکھے. جب میں بدن میں ہاتھ مارا پھر برف چہرہ ہوا سب ٹان ہو گیا تو ہارٹ چوک ہوا تھا. ہارٹ چوک ہونے والے کا بدن نرم رہتا ہے, جب برف میں بھر دے وہ ٹان ہو جائے گا. میں کہا کہ بھئی کیا ہوا کیوں نہ بچہ ان کا آئے گا قطر سے دبئی سے, وہ اس کے بعد میں نماز جنازہ ہو. میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کو کہہ سکتا ہوں علماء کے سامنے, وہ آنے والا اس کا بیٹا وہ میت کی دعا نہیں بتا سکتا, میت کی نماز جنازے کی نیت نہیں بتا سکتا, نماز جنازے میں کتنا فرض ہے نہیں بتا سکتا, نماز جنازے میں سنت کتنا نہیں بتا سکتا, نماز جنازے میں کتنی تکبیر کہنا چاہیے نہیں بتا سکتا. یہ بیوقوف لوگ انتظار میں اب بیٹا آ گیا نماز جنازہ ہوگا. آیا بیٹا بیچارہ بیرون ملک میں امریکہ میں رہتا ہے. امریکہ میں اکثر لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, وہاں کا ماحول صحیح تھا. آیا کیا بات ہے؟ جنازہ آپ لوگ مولانا پڑھا دیجیے. میں تو پاک بھی نہیں ہوں. 3 دن تک رکھے اس کو فریج میں. 3 دن کے بعد بیٹا کے پہنچا امریکہ سے. وہ بولے الحمدللہ پیشاب کر کے پانی میں پلین میں لیا. 4 گھنٹہ 8 گھنٹے کا رستہ ہے امریکہ سے یہاں تک انڈیا تک.
کئی مطلب پیشاب کیا اوپر، نہ پانی لیا نہ اوپر جو آتا کاغذ وہ بھی نہیں لیا، اب میں تو ناپاک ہوں، آپ نے نماز جنازہ پڑھ دی، 3 دن تک عذاب الہی میں وہ ٹھنڈے میں رکھ کے بیچارے باپ کو سکھایا۔ صحیح ہے؟ اس لیے میں آپ سے بتاتا ہوں، میں مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ہاں، سب کے پاس مسئلہ پوچھنے مت جائیے۔ آج کل جو پگڑی ٹوپی VIP کپڑا پہن کے گھوم رہے ہیں، کیا مولانا کہاں سے جا رہے ہیں؟ آیا ہی سے نہیں، مسئلہ تو بتا دیں نہ کیا ہوا؟ نہ میری اماں کے انتقال ہو گیا، نہ پاؤں کو قبلے کی طرف کر دیے، سر کو اس طرف کر دیے، کیسا رکھیں گے؟ جیسا رکھی اٹھے، جیسا رکھی اٹھے۔ ارے بھائی مسئلہ بتاؤ نا، کیسا رکھیں گے؟ شریعت کہتی ہے آپ کی میت اگر ہو جائے، میت کو اتر کی طرف سر کر دیجئے اور دکھن کی طرف پیر کر دیجئے۔ اگر قبلے کی طرف پیر کریں گے تو آپ اس کے سر میں کوئی اینٹ یا کوئی اونچی چیز رکھ دیجئے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن زیادہ بہتر وہی ہے جو قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں، آنے والا بچہ ہو، آنے والا مربی ہو، گھر کا باپ کے جنازے کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ جنازے کے مسائل سے واقف نہیں ہے۔ ایک میت عورت کی تھی، وہ کفن کاٹنے والا اکثر ٹیلر جو کپڑا چور ہوتا ہے، کوئی ٹیلر ہو گیا بھائی غلط میں معافی مانگتا ہوں، ایسا نہیں صبح چڑھاؤ کر دے چار کہیں پڑ جائے۔ اکثر آپ کا کفن کاٹنے والے غلط کرتے ہیں، وہ عورت بچے کپڑا جب ٹانتے سر کی طرف پیر کھل جاتا ہے۔ یہ 7-8 دن کی بات بتا رہا ہوں، جب پیر کی طرف جاتے تو سر کھل جاتا ہے۔ میں کس اناڑی سے کفن کا کپڑا کٹوائے تھے، وہ جانتا نہیں کفن کپڑا کاٹنا۔ کفن کا کپڑا 3 ہوتا ہے مرد کے لیے، 5 ہوتا ہے عورت کے لیے۔ اس کی مقدار بتانے کا بھی وقت نہیں، میں جو بتانا چاہتا ہوں سمجھ لیجیے۔ اس لیے اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے، بچہ اگر آپ کا نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہے پڑھائے گا، تب آپ اپنے میت کو رکھیے بیٹا کے نماز جنازہ پڑھائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ حضرت مولانا اختر صاحب ہمارے بمبئی میں رہتے ہیں، آپ کا وہ بچوں سب کو سعودی بھیجتے ہیں، ان کا آفس ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے تو میرا خون، میں کڈنی کی بیماری ہے، میں روزانہ کا 250 ہوتا نا وہ ہو رہا ہے، میں تو نہیں جا سکوں گا، آپ لوگ جنازہ کی نماز پڑھا دیجئے۔ مفتی ثناء اللہ کو کہیے آپ کے میت کے بارے میں کچھ بیان کر دیں گے اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب نماز جنازہ پڑھا دیں گے۔ یہ ہے اسلام۔ وہ کہتے رہو ابھی 8 دن لگے گا، میں خون ٹیسٹ کر رہا ہوں، صحیح ہو جاؤں گا، خون پتلا ہو جائے گا، میں جا کے اماں کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ غلط ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہے کہ نہیں پڑھا دیجیے، میں نہیں جا سکوں گا، میں پریشان ہوں، میں تو خود مرض میں مبتلا ہوں۔ اس کا نام ہے شریعت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھے، جہنم دیکھے، جنت کے مناظر کو دیکھا، جہنم کے مناظر کو دیکھا۔ اکثر و بیشتر عورتوں کو آپ نے جہنم میں دیکھا، جو جہنم کے آگ میں جل رہی ہے، ان کے مختلف اقسام کی عورتیں ہیں۔ آپ جتنا بھی سمجھاتے عورت کو، 4-5 عورتیں جب ایک کٹے ہو گئی نا، تم چچی اچھی ہو، کہا کہ بیٹے میرا مرد اتنا کمینہ ہے، روز آ کے ٹیٹ گھر میں کرتا ہے، روز لڑائی کرتا ہے، وہ کہ تم ٹھیک کہے کل میرے ساتھ میرا مرد بہت لڑا، موبائل چھونا دیتا نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں تجربہ کرتے ہیں، تجربے کی بات بتاتا ہوں، بالکل 4-5 عورتوں کو اکٹھے کر دو گے، ان کو پارلیمنٹ چلے گا، سارے دنیا کی عورتوں کا بچوں کا خبر ہو کر چلے گا۔ اس لیے عورتوں کو آپ زیادہ تر کہاں دیکھیں؟ جہنم میں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو بلایا، 2 عورتیں آئیں، 2 تشتری منگائی برتن، کہ اس میں دونوں الٹی کرو۔ دونوں جب الٹی کیے تو کچا گوشت نکلا، گوشت کی بوٹی نکلی۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں وہ دونوں عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ،
رات سحری میں ہم نے گوشت نہیں کھائی، یہ گوشت کی بوٹی کیسے آئی؟ کہ تم دونوں نے روزہ تو رکھا، پورے روزے کو چگلی غیبت میں ختم کر دیا۔ جو روزہ رکھ کے یا سے چگلی غیبت کرتا ہے، اپنے مردے بھائی کا مردے کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ جو بوٹی نکلی تمہارے مردے بھائی اور باپ کی بوٹی۔ غیبت ایک بہت بڑی بلا ہے، بلا۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا ہوا ہے۔ حضرت مولانا ابھی ہمارے ساتھ بابو فرما رہے تھے، مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت غیبت پر سمجھ، کسی کے پیٹ پیچھے دو چار آدمی کھڑے ہو جائیں گے، مفتی ثناء اللہ کا بہت پیسہ آتا ہے، کالی کوٹھے کے اوپر کوٹھا، بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ، دوسرا تو چائے پینے والا کہا ٹھیک کہے، بہت نے مار کے کھاتے ہیں، کتنے گاڑی اوپر گاڑی چڑھتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ پیٹ کے پیچھے کسی کا اچھائی یا برائی کرے، یہ غیبت ہے۔ پوچھا کہ غیبت کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا قاسم العلوم والفنون، قاسم الخیرات مولانا قاسم نانوتی نے فرمایا، حقیقی ماں کو لے کے کعبہ شریف کے سین میں زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت چگلی کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور حدیث، قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاتَعُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے پیچھے مت پڑو۔ آج ہمارے مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے، اچھا اختر مان تو بہت ترقی کر گئے، وہاں پر لکڑی، یہاں پر لڑکی ہے، پنچر بن رہا ہے، وہاں بچے ڈاکٹر گھما رہے ہیں، وہاں پر بادام لگائے ہیں، وہاں پر دھان لگائے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا تَدَابَرُوا، کسی کے پیچھے مت پڑو، وَلَا تَقَاتَعُوا، قطع رحمی مت کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض کینہ مت رکھو، وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو، کوئی بڑھ گیا تو حسد مت کرو۔ حسد کرنے والا بڑی ہاتھ چھوٹا سین دار، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے بچے، نقطہ ہے حسد میں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اور اس میں ہے نا سورہ ناس میں، فلق میں ہے نا حسد، حسد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور حسد کرنے والا وہ ہمیشہ باجا ہے۔ حسد کسی کا مت کرو، کسی کے پیچھے مت کرو، کسی کی چگلی کی مت کرو۔ قیامت کے دن اور ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بیت اللہ کے خلاف پکڑ کے لوگوں کی دعا کرے گا، وہ حسد کرنے والا، دوسرے کے پیچھے پڑنے والا اور دوسرے کی برائی کرنے والا، دوسرے کے پیٹ پیچھے پڑنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ شب برات میں دعا کرے یا شب معراج میں کرے یا لیلۃ القدر میں کرے یا عید کے دن رات میں کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ 5 چیز سے اللہ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاتَعُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اس لیے تم آپس میں سب بھائی ہو، کسی کے پیچھے مت پڑو، کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے مت پڑو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کو دیکھا، اکثر دیکھا جہنم میں ہے، بہت سے مناظر دیکھے، پھر آپ تشریف لائے، اپنے حضرت ام ہانی کے گھر گئے۔ حضرت ام ہانی کے گھر کا دروازے کا جنزیر آجو کا بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے بھائی، یعنی اللہ کے رسول مسجد حرام سے اقصیٰ گئے، 7ویں آسمان کو گئے، جنت دوزخ دیکھا اور جنت دوزخ کا سیر کیا گھما، پھر آپ جب تشریف لائے اپنے گھر میں تو آپ کے گھر کی جنزیر ہل گئی، اور جبریل امین کے رفتار کو سمجھیے، بجلی سے زیادہ تیز سواری ہے اور
ساتھ وہ تبک کا دورہ کیا. سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ گھر پہنچے ہیں تو آپ کے گھر کے دروازے کی جنجل ہل رہی تھی. آپ کے نبی، کائنات کے نبی، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ شب معراج کے واقعے سے بیان کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ طائف کے مناظر سے بیان کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور مطہرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے قصے سے بیان کیا جا سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو عتبہ شیبہ کی حرکت سے بیان کیا جا سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو آپ کے غار سور کے مناظر سے بیان کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ مطہرہ کو آپ جب مدینہ منورہ تشریف لگے طلع البدر علینا سے آپ کی سیرت مقدسہ کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے. مختصر یہ ہے کہ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اس کی تشریح پتہ ہوا بیٹھ جائیں گے کیونکہ کھانے کا مسئلہ ہے دیر ہو جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا گئے، غار سور گئے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے 100 نوجوان ہٹے کٹھے پہلوان تیر تلوار لے کر نیزہ لے کر گھر کے چاری طرف گھیر لیے. آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی دم لے کے نہ رہے گا بات نہ بجے گی بانسری. کیا ظلم تھا؟ آپ نے کسی کا سونا، کسی کی چاندی، کسی کی جائیداد کو لے لیا تھا، کسی کے گھر کو قبضہ کر لیا تھا. آپ نے کسی کے گھر سے لوٹ لیا تھا. آپ نے صرف اتنا کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ. اچھا 360 پتھر کے خدا کو مانتے ہیں، لات کو مانتے. کسی کا نام مزدہ تھا، کسی کو لات کہتے تھے. ہبل نامی جو سارے بتوں کا باپ کہتے تھے. ہبل جو تھا نا سارے بتوں 360 میں ہبل نام کا جو بت تھا سب سے بڑا مین آف دی سیریز، بڑا خدا، اس خدا مانتے تھے. صرف ایک بات تھی، اللہ کے رسول کی دیکھو یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ہیں، یہ خدا نہیں ہے. یہ پتھروں کو جس تم پرستی کر رہے ہو وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ پتھر کے بنائے ہوئے ہیں اور میرا اللہ واحد لا شریک ہے. اور اسی بات پر مشورہ ہوا، دارالندوا میں بات طے ہوئی، جو محمد کو پہلے قتل کر دے گا 200 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. یہ 200 اونٹ کے انعام میں ہر قبیلے کا نوجوان آیا، سارے لوگ مل کے مار دیں گے محمد رسول اللہ کو تو کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. جناب عبد المطلب کچھ نہیں کر سکیں گے. ہر قبیلے کے سردار سب گئے تھے، 100 تھے، 100 بچے تھے نوجوان. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے رکھے خدا تو جی ہمارے زبان میں کہتا ہے رکھے خدا تو چکھے تو، ہمیں جنوب بھی کہتے ہیں رکھے خدا تو چکھے کون. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ آپ
آپ کو آج قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا، اے اللہ کے حبیب، میں ان لوگوں سے زیادہ مکر و چکر والا ہوں، میں ان کے مکر چکر کو آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس گھر سے نکل کر غار سور کی طرف چلے جائیے۔ کون ایسا مرد مجاہد ہے، چاری طرف دشمن ہو اور 144 لگا ہو، نکل کے چلا جائے اور گولی کے مار سے بچ جائے؟ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاخشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ اللہ کے حبیب پڑھیے، ایک مشت بالو لے کر دم کیجئے اور سامنے ڈال کے نکل جائیے۔ آپ ڈالے، نکل کر غار سور چلے۔ رات کا وقت تھا، غار سور پہنچے۔ غار سور پہنچے، یہ 5000 فیٹ اونچا ہے غار سور۔ ہاں 5000 فیٹ۔ رات کے وقت میں، اس وقت میں کوئی 5 اونچ جانے کا راستہ نہیں تھا۔ آج کل تو پاکستانیوں نے بنا دیا باقاعدہ، آپ چڑھ کے جا سکتے ہیں۔ اب بتاؤ پیغمبر کس طرح چڑھے ہوں گے؟ ابو بکر ساتھ میں ہے۔ چڑھتے ہوئے چڑھتے غار سور میں پہنچے، رات کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس غار کے اندر مت جائیے، بہت پرانا غار ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی موذی جانور ہو، آپ کو ڈس دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے، اس لیے میں پہلے اس کے اندر جاتا ہوں اور اس کو صاف صفائی کروں گا، پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر آئیں گے۔ پیغمبر باہر کھڑے رہے، ابو بکر صدیق نے صفائی کی۔ آپ کی ایک چادر اڑے تھے، چادر، اس چادر کو آپ نے پھاڑ پھاڑ کر سوراخ کے چاری طرف جو سوراخ تھی غار کے اندر اس کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ غار کے اندر چلے آئیے۔ اللہ کے رسول اندر گئے، ایک سوراخ باقی جس میں کپڑا ختم ہو گیا، اور آپ کی شال جو تھی، آپ کی چادر کا ٹکڑا سب ختم ہو گیا، سارے سوراخ کو بند کر دیا۔ پیر جس میں ایڑی رکھیں گے اس جگہ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دونوں ایڑی کو سوراخ پر رکھا اور کہا یا رسول اللہ، آپ رات بھر سوئے نہیں ہیں، آپ سو جائیے، میرے زانوں سے زانوں رکھیں، میرے زانوں میں سر رکھ کر آپ سو جائیے۔ کیا ابو بکر سوئے تھے بھائی؟ شکیل بابو، ابو بکر صدیق سوئے تھے؟ آپ بھی تو جاگے ہوئے تھے، لیکن ابو بکر کی محبت پر قربان جائیے کہ یا رسول اللہ، آپ رات بھر سوئے نہیں ہیں، آپ میرے زانوں میں سر رکھ کر سو جائیے۔ اور دونوں پیر کے ایڑی کو سوراخ میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، ایک سانپ آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے ایڑی کو ڈسا، ابو بکر صدیق کا چہرہ پیلا ہو گیا، آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے۔ قربان چاہیے ابو بکر صدیق پر، قربان چاہیے ابو بکر صدیق پر، سانپ ڈس رہا ہے، ابو بکر زہر سے پیلے پیلے ہو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپک رہا ہے، ابو بکر رو رہے ہیں اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہے، مگر پیر آپ کا ہی نہیں رہا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کی نیند نہ ٹوٹ جائے، آپ اٹھ نہ جائیں، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آخر وہ گرم گرم آنسو کہاں پر گرا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرا۔ وہ آنسو ابو بکر، تیرا وہ آنسو کا قطرہ خدا کی قسم تجھے جنت میں لے جائے گا، جو محمد رسول اللہ کے چہرے انور پر گرا۔ کون ہوگا سب؟ حدیث شریف میں آتا ہے ابو بکر صدیق سے کہا اللہ کے رسول ہے کہ پیر اٹھاؤ۔ پیر اٹھائے تو ایک سانپ آپ کا پھینا ٹیک کر کھڑا ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے توریت میں پڑھا ہے، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، موسیٰ سے سنا تھا، عیسیٰ سے سنا تھا، دوسرے نبیوں سے سنا تھا، ایک نبی پیدا ہوں گے، وہ آخری زمانے کے آخری نبی ہوں گے، خاتم المرسلین ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ان کی قوم سے انہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے دوڑائے گی، وہ چھوپ کر غار سور آ جائیں گے، یہاں پر قیام کریں گے۔ اسی وقت میں اگر کوئی چاہے گا ان
سے ملاقات کر سکے گا. میں اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے آیا تھا لیکن ابو بکر صدیق کے پیر نے مجبور کر دیا ڈسنے کے لیے. میں ڈسائے اللہ کے حبیب، میں تکلیف پہنچانے کے لیے ابو بکر صدیق کو نہیں کہا. تاریخ بتاتی ہے آپ نے اپنے منہ سے تھوک لیا، ابو بکر صدیق کے ایڑی پر لگایا اور 2-4 سیکنڈ کے اندر سارا زہر آپ کا ختم ہو گیا. کوئی لمبا قصہ ہے. اس کے بعد آپ مدینے کی طرف 3 دن کے بعد روانہ ہوئے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین